بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ امریکہ کے کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں 4 دن سے آگ لگی ہوئی اور اس کے نتیجے میں 1,80,000 افراد امریکہ کی رپورٹ کے مطابق نقل مکانی کر چکے اور 11 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور اس آگ کے بارے میں رپورٹیں یہ آ رہی ہے کہ ایسی شدید آگ لگی ہے جس پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ اگر ایک جگہ قابو پایا جاتا ہے تو دوسری جگہ آگ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس طریقے سے آج کی رپورٹ کے مطابق ابھی 6 جگہوں پر ایسی سخت آگ لگی ہوئی ہے جس پر 3% بھی قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ اگرچہ کچھ مقامات جس میں ابتدا میں آگ لگی تھی اس پر تھوڑا بہت قابو پایا جا سکا ہے، 50% کے قریب۔ تو اصل یہ آگ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ عذاب خداوندی ہو۔ عذاب خداوندی ہونے میں بھی کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہی امریکہ ہے، یہی امریکہ کے لوگ اور خاص طور پر اس شہر کے لوگ جو ہالی ووڈ فلموں سے تعلق رکھتے ہیں، جب اسرائیل نے غزہ کے معصوموں پر بم برسائے تھے، جب غزہ کے معصوم اور نہتے مسلمانوں پر آگ کے گولے برسائے تھے تو بڑی خوشیاں منائی تھی، بلکہ وہاں کے کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ اچھا ہی کر رہا ہے۔ تو ان کو اپنے اس جملوں کے اور ان کو ظالم کا ساتھ دینے کا نتیجہ آج وہ خود بھگت رہے کہ جو احساس کل غزہ کے مسلمانوں کو تھا، ان کے مکانات جلنے کا، ان کی دکانیں جلنے کا، ان کے بے گھر ہونے کا، ان کے کیمپوں میں پناہ لینے کی جو تکلیفیں ان کے دلوں میں تھی، جس کا احساس ہم اور آپ میں سے کوئی نہیں کر سکتا ہے، وہ احساس اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اس سے گزرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احساس ان خوشیاں منانے والوں کو دلایا کہ جب تمہارے اپنے مکانات جل رہے ہیں تو تمہارے دلوں پر کیا گزر رہی ہے۔ کل تم خوشیاں منا رہے تھے، آج ٹی ویوں پر اور میڈیا کے سامنے آ کر ہائی واویلا کر رہے ہو اور رو رہے ہو۔ قرآن کریم نے اسی کی منظر کشی کی ہے سورۃ المؤمنین میں، حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کفار مکہ کے بارے میں فرمائی ہے، اور مفسرین نے اس کا مصداق غزوہ بدر کو قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا، یعنی مکہ کے اندر جو کفار تھے اس میں سے بڑے مالدار طبقے کو بدر کے دن ہم نے قتل کر دیا، تو ہم نے عذاب میں پکڑ لیا ان کے خوشحال لوگوں کو، تو وہ چلانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لا تجأروا اليوم، آج مت چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے۔ صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے ہمارے نبی کو پریشان کرنے کا نتیجہ ہے، تمہارے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ستانے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ایک لمبے عرصے تک تم نے ان کو ستایا، 13 سالہ مکی زندگی میں تم نے ان کو پریشان کیا، ہم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور ہم نے تم کو اس کی کوئی سزا نہیں دی۔ لیکن آج وقت آ چکا ہے، اب ظلم کا پارا سر سے اوپر جا چکا ہے، اب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، تو آج اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے، اور آج تم مت چلاؤ، تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو آج یہی حال امریکہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں پکڑا تو آج ٹی ویوں کے سامنے آ کر رونے چلانے لگے۔ تو قرآن کا وہی اعلان ہے لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون۔ اور خوشحال لوگوں کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان کیا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس میں فسق و فجور کرنے لگتے ہیں، خوب برائیاں کرنے لگتے ہیں، خوب عیاشیاں کرنے لگتے ہیں، گناہوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان پر ان گناہوں کے نتیجے میں عذاب کی بات ثابت ہو جائے، عذاب کا جو وقت ان پر آنا ہے اور جو ان کی عذر ہے وہ ختم ہو جائے اور عذاب کی بات ثابت ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کی گرفت کرنا صحیح ثابت ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں
اور وہ فسق و فجور میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ففسقوا فیہا، خوب فسق و فجور مچاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول ہے۔ کیوں خوشحال لوگوں کو، کیا کمزور لوگ جو کافر ہے ان کو سزا نہیں آئے گی؟ تو کمزور لوگ مالداروں کے تابع ہوتے ہیں، مالدار جو بولتا ہے کمزور طبقہ اسی بات کو گنگنانے لگتا ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر خوشحال لوگوں کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دوسری بات یہ بھی ہے، مفسرین نے تحریر فرمائی ہے کہ خوشحال لوگ اپنے حفاظت کا سامان زیادہ کرتے ہیں، مضبوط محلات بناتے ہیں، مضبوط مکانات بناتے ہیں، مال دولت ہر چیز کے ذریعے اپنی حفاظت کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ مالدار کا مال ان کی حفاظت نہ کر سکا، ان کی حکومتیں ان کی حفاظت نہ کر سکی، تو ان غریبوں کی بھی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اگر انہوں نے بھی فسق و فجور اور کفر کا کام کیا ہے۔ تو اس لیے اگر امریکہ کے اندر یہ آگ پھیلی ہے تو یہ نتیجہ ہو سکتی ہے ان غزہ کے معصوم مسلمانوں کی بد دعاؤں کا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی گورنر کو روانہ فرماتے تھے تو جو نصیحتیں فرماتے تھے اس میں سب سے اہم نصیحت جو ہوتی تھی، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، اس کی آہ، مظلوم کی آہ اس کے دل سے نکلتی ہے اور وہ سیدھے عرش ذوالجلال اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو ہلاتی ہے، اور پھر رب ذوالجلال جو عرش کا مالک ہے وہ جلال میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گورنروں کو خاص حکم اور خاص نصیحت فرمائی تھی کہ مظلوم کی بد دعاؤں سے بچنا۔ آج کی صورتحال میں غزہ کے مظلوم سے زیادہ مظلوم کون ہوگا؟ غزہ کے مظلوم سے جن کے مکانات چھین لیے گئے، جن کی دکانیں چھین لی گئی، ان کے شوہروں کو ان ماؤں کے بچوں کو ان ماؤں سے چھین لیا گیا، ان بیویوں کے شوہروں کو ان بیویوں سے چھین لیا گیا، ان کے بچوں کو آگ میں جلسا دیا گیا، آخر اس سے زیادہ ان کے ہسپتالوں کو چھین لیا گیا، ان کے عبادت گاہوں اور مسجدوں کو ویران کر دیا گیا۔ آخر کون سی جگہ ایسی غزہ میں ہوگی جو کیا ہے محفوظ ہو؟ تو آخر ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ارے ہمارے گھر میں چھوٹا سا زلزلہ آ جاتا ہے، ہمارے دل پر ہمارے گھروں کی دیواروں میں کوئی صرف معمولی لکیر ہو جاتی ہے تو آج ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب گھر کمزور ہو گیا۔ تو ہمارے دلوں میں کیا گزرتی ہے؟ تو اس غزہ کے معصوم مسلمانوں کے اور اس غزہ کے نہتے عورتوں اور بچوں کے دلوں میں کیا گزر رہی ہوگی، اس کا احساس ہم کو اور آپ کو نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اس درد سے انسان گزرتا ہے تب اس کا احساس اس کو ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دیں، ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں۔ جس شکل میں بھی ہم مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں، چاہے ہم مال کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں تو مال کے ذریعے کریں، ہم اپنی زبان سے کچھ باتیں کہہ کر مدد کر سکتے ہیں تو اس سے مدد کریں، ہم ان کا ساتھ دے کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے کریں۔ کچھ نہ کر سکے تو ہم رب ذوالجلال کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال بہت بڑا اللہ ہے، اس اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے، اس اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کی قدرت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل، اپنی طاقت کے دلائل بکثرت بیان فرمائے ہیں، اور اپنی طاقت کا لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اس اللہ کی طاقت وہ طاقت ہے، اس اللہ کی قدرت وہ قدرت ہے، جب وہ کسی سے انتقام لینے پر آ جائے تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، اور جب وہ کسی کو دینے پر اور کسی کی اطاعت کی وجہ سے خوش ہو کر اس کو مال اور رزق اور فراوانی دینے پر آ جائے تب اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 رکعت پڑھ کر غزہ کے معصوم مسلمان اور مظلوم مسلمان، بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہو، برما کے مظلوم مسلمان، کشمیر کے مظلوم مسلمان، اگر ہم ان کا کچھ طریقے سے تعاون نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اپنی دعاؤں کے اندر اور خاص طور پر 2 رکعت صلاۃ الحاجہ ان کے لیے پڑھ کر اور اپنی تہجد کے اندر اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کو درست بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اگرچہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن ان دعاؤں کے کرنے کے نتیجے میں ان کا جو ہماری دعاؤں سے ان کو جو فائدہ پہنچے گا اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی بخش دے اور ہماری آخرت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کر دے۔
اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔